The voice of National Audio Library for the Blind پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر اے راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ کچھ لوگوں کی آمد نے سکون بخشا۔ مجھے بیٹھے دیکھ کر آ گئے تھے۔ وہ آدمی ایک بوری پکڑے ہوئے تھے، بوری پر دیگ رکھی ہوئی تھی، تیسرا آدمی دیگ سے کچھ نکال رہا تھا۔ لنگر کے چاول ہیں بھائی، کوئی برتن ہے؟ نہیں، میں نے آواز سنبھال کر کہا۔ رکابی دے دو، اس نے کہا، اور بوری پر رکھی ایک پلیٹ میں مجھے میٹھے چاول دے کر وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ بابا شاہ جہاں کا مہمان تھا، بھوکا کیسے سونے دیتے؟ شکر تھا قوال اس شیر سے آگے بڑھ گئے تھے۔ پیٹ بھرا تو ذہن بوجھل ہو گیا۔ پریشانی سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر کے سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی مجھے سوتے ہوئے کہ اچانک آنکھ کھل گئی۔ سینے پر ایک زبردست بوجھ محسوس ہوا تھا۔ وحشت زدہ ہو کر آنکھیں پھاڑ دیں۔ ایک انسانی جسم سینے پر سوار تھا۔ اس نے مجھے اپنی رانوں میں دبوچ رکھا تھا۔ پھر آنکھوں میں ایک چمک سی لہر آئی اور اس کے ساتھ ہی شانے کے قریب سینے کے گوشت میں بجلیاں اتر گئیں۔ کسی تیز دھار والے خنجر نے شانے کے قریب کا گوشت کاٹ دیا۔ اس شدید تکلیف کے باعث حلق سے ایک دلخراش چیخ نکل گئی۔ دماغ نیند میں ڈوبا ہوا تھا، ہوش و حواس قائم نہیں ہوئے تھے۔ حلق سے آزاد ہونے والی چیخ تکلیف کی وجہ سے نکل گئی تھی، اس میں کوشش شامل نہیں تھی کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اگر بغل میں آگ نہ لگ اٹھی ہوتی تو شاید اسے خواب ہی سمجھتا، لیکن تکلیف نے ایک لمحے میں حواس جگا دیے۔ میرے سینے پر سوار شخص نے دوبارہ خنجر بلند کیا اور پوری طرح مجھ پر حاوی تھا، اور یقیناً میں اس کا یہ وار نہیں روک سکتا تھا۔ لیکن اسی وقت کچھ فاصلے پر چیخیں ابھریں، ہرے رام، خون، ہتھیا، خون ہو گیا، ارے دوڑو، پکڑو، خونی بھاگ نہ جائے، رام جی، ماتھر، دھرما، دوڑو، پکڑو۔ ان آوازوں نے میرے سینے پر سوار دشمن کو بوکھلا دیا اور وہ دوسرا وار نہیں کر سکا۔ میں نے بھی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے جد و جہد شروع کر دی تھی، چنانچہ وہ اچھل کر کھڑا ہوا اور پھر قلانچے بھرتا ہوا تاریکی میں گم ہو گیا۔ اس کے سینے سے اترتے ہی میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ زخم تکلیف شدید دے رہا تھا۔ میں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ خون بری طرح بہہ رہا تھا، پورا ہاتھ چپچپا رہا تھا۔ جس طرح سے چیخیں ابھری تھی وہاں چہل پہل تو ہو گئی تھی، مگر کوئی آگے نہیں بڑھا تھا۔ مجھ پر وار کرنے والا اگر سمجھداری سے کام لیتا تو دوسرا کامیاب وار کرنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوتی، کیونکہ چیخنے والے بہادر اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ البتہ کسی نے کئی بار ماچس کی تیلیاں روشن کی اور پھر پیٹرومیکس روشن ہو گیا۔ اس کے مینٹل نے چند بار شعلے اگلے، پھر تیز روشنی بکھیر دی۔ ارے ہنڈا لاؤ، اٹھاؤ، دھت تمہاری جوانی کی، ہتھیارہ بھاگ گیا۔ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ارے اب تو اسے دیکھو سرماؤ، میرے پیچھے پیچھے تو آ جاؤ، ہے رے تمہاری۔ کوئی کسی کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ گیس کا ہنڈا اٹھایا گیا اور چند افراد میری طرف بڑھنے لگے۔ یہ خاندان مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک چھلوداری میں مقیم تھا۔ یہاں قیام کرتے ہوئے میں نے کچھ لوگوں کو محسوس کیا تھا، مگر ان پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ سب میرے قریب آ گئے۔ سب سے آگے دھوتی کرتے میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس کے پیچھے 3-4 افراد اور تھے، جن میں سے ایک پیٹرومیکس اٹھائے ہوئے تھا۔ میں بھی ہمت کر کے اٹھ گیا۔ ارے زندہ ہے، ارے بچ گیا بیچارہ، ارے کون ہے بیرا تو، گھاؤ لگا ہے کیا؟ ہمدرد انسان نے پوچھا، پھر ہنڈا اٹھانے والے سے کڑک کر بولا، تیرا ستیا ناس مارے دھرما، ہنڈے کو دھوتی میں کیوں ٹھونسے لے رہا ہے؟ روشنی تو آگے لا، دیکھے تو دے، پوت گھاؤ لگا ہے کیا تیرے؟ ہاں چاچا، بغل کے پاس کٹ گیا ہے، میں نے جواب دیا۔ ہیں؟ ہاں، اٹھاؤ رے اسے، منڈوے میں لے چلو۔ ارے رکمنی، او رکمنی، جاگ گئی کیا بیٹا؟ ذرا اپنی ڈاکٹری نکال لے، اٹھاؤ رے، سنبھال کر اٹھاؤ۔ وہ پھر نہ آ جائے گنگا جی، منڈے والے نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ لاد دیں گے تیری کمر پر، اچھل کر منڈوے میں جا گرے گا۔ سنبھال کے رام جی، سنبھال کے ماتھر۔ 2 افراد نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا تھا اور پھر چولداری کی طرف لے چلے تھے، جہاں اندھیرے میں کچھ اور لوگ نظر آ رہے تھے۔ ادھیڑ عمر شخص مسلسل چیخ رہا تھا، رکمنی بیٹا، جاگ گئی تو، رکمنی، او رکمنی۔ جا گئی ہوں تاؤ، کون ہے، کیا ہوا؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی۔
ارے ڈاکٹر نکال اپنی، گھائل ہے بیچارہ، کوئی پاپی ہتیا کر رہا تھا اس کی، بھگوان نے بچا لیا مگر گھاؤ لگ گیا ہے۔ چیخو مت تاؤ جی، دوسرے لوگ بھی آس پاس موجود ہیں، مجمع لگ جائے گا۔ میرے ساتھ چلنے والے شخص نے کہا۔ اتنی دیر میں ہم چھولداری کے پاس آ گئے۔ اندر لے چلو اندر، ادھیڑ شخص نے کہا۔ چلو اندر قدم بڑھاؤ، مجھے سنبھالنے والوں نے کہا۔ میں بادل نخواستہ ان کے ساتھ چھولداری میں داخل ہو گیا۔ چھولداری کافی وسیع تھی، اس میں جگہ جگہ گدے پڑے ہوئے تھے، ان گدوں پر یہ لوگ سو رہے تھے، لیکن اب کوئی ان پر نہیں تھا، البتہ سکڑی سمٹی چادریں پڑی ہوئی تھیں، تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ہنڈے کی روشنی چھولداری میں پھیل گئی۔ عمر رسیدہ شخص نے کہا، بیٹھ جا پت، بیٹھ جا رکمنی، ارے رکمنی، کہاں ہے ری تو؟ یہ کیا ہوں تمہارے پیچھے تاؤ، کسی لڑکی نے کہا۔ ارے کیا کہا تھا میں نے، اونچا سننے لگی ہے کیا؟ آپ ہٹے سامنے سے، تمہیں کچھ دیکھوں تاؤ۔ ارے بٹھاؤ اسے، تو بیٹھ جا بیٹا، کیا تیرے بھی کان خراب ہیں؟ ارے یہ تم نئے لڑکی لڑکوں کا کیا حال ہو گیا ہے، 20 بیری، کوئی بات کہوں تو 21ویں بیری سنتے ہو۔ ارے بیٹھ جا، گدا خراب ہو جائے گا، خون بہہ رہا ہے میرے بدن سے۔ میں نے کہا، خون؟ ایک اور نسوان آواز ابھری، بیٹھ جا میرے بیٹے، بیٹھ جا، میری آواز بیٹھی جا رہی ہے، معمر شخص نے کراہتے ہوئے کہا، اور میں بیٹھ گیا۔ لو ڈوب گئی لٹیا، دوسری نسوانی آواز پھر سنائی دی، گیس لیمپ قریب لاؤ، دھرما آگے آ جا، نیچے بیٹھ جا، رکمنی نامی لڑکی نے کہا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر میرے پاس بیٹھ چکی تھی۔ دھرما نے پیٹرومیکس قریب رکھ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اوپر اٹھا رے دھرما، لڑکی بولی، اور دھرما کی کپ کپاتی آواز سنائی دی، رام جی، رام جی، تم اٹھا لو، مجھ سے خون نہیں دیکھا جاتا۔ دوسرے آدمی نے پیٹرومیکس اٹھا کر قریب کر لیا اور لڑکی میرا زخم دیکھنے لگی۔ پھر اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے بینڈیج کا سامان نکال لیا۔ مکمل ڈاکٹر معلوم ہوتی تھی۔ پہلے اس نے کوئی لیکوڈ میرے زخم پر اور اس کے آس پاس اسپرے کیا، اس کے بعد خون صاف کرنے کے لیے کوئی مرہم لگایا، پھر فل بینڈیج کرنے لگی۔ اس کے لیے میری قمیص اتار دی گئی تھی۔ خود معمر آدمی ہر کام میں پیش تھا۔ چنانچہ بینڈیج ہو گئی تو معمر آدمی بولا، سریا، ارے سریا بیٹی، دودھ گرم کر کے لے آ چندا، ایک گلاس گرم گرم دودھ پلاؤ اسے، جان پکڑے گا، بڑا خون بہہ گیا ہے، رام 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 رام۔ مجھے بلایا گنگا جی؟ رام نے کہا۔ ارے چپ بیٹھ، نہیں تو اتنا خون نکل گیا، تو لیٹ جا پت، خون میں بھرا ہے پورے کا پورا، گدا خراب ہو جائے گا۔ ارے سریا، دوسری دری بچھا دے، عورت نے کہا۔ او دوسری گدی؟ تیری آواز پھر نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ معزز شخص جسے گنگا جی کہہ کر پکارا جا رہا تھا بگڑ کر بولا۔ پھر اس نے سینے پر دباؤ ڈال کر مجھے لٹا دیا۔ میں نے شرمندہ لہجے میں کہا، آپ لوگوں کو میری وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی، صبح اٹھ کر 4 جوتے مار دینا ہمارے منہ پر اور چلے جانا، احسان اتر جائے گا۔ معمر شخص نے کہا، جی؟ میں نے حیرانی سے بولا۔ تاؤ جی چپ رہنے دے انہیں، زیادہ بولنا اچھا نہیں ہوگا، آپ دودھ پی لیں، پھر میں آپ کو انجیکشن دوں گی، آپ آرام سے سو جائیے، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، عورت کی آواز پھر ابھری، پھر بولی، گنگا جی رائے۔ اتنی دیر میں دودھ کا گلاس آ گیا اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا گیا۔ دل میں ہچکچاہٹ اتری تھی، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا، دودھ پینا پڑا۔ اس نے مجھے انجیکشن لگایا اور پھر مجھے دوبارہ لٹا دیا گیا۔ بس آنکھیں بند کر لو، ابھی نیند آ جائے گی۔ نیند کا انجیکشن؟ گنگا جی نے آرام سے پوچھا۔ ہاں، خواب آور ہے، رکمنی بولی۔ میں نے اس کی ہدایت پر آنکھیں بند کر لیں۔ دماغ میں ہلکی سی سنسناہٹ ضرور ابھری تھی، لیکن نیند یا بے ہوشی کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ سب لوگ چھولداری ہی میں تھے، لیکن رکمنی نے انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی، اس لیے ایک دم خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ کوئی 20 منٹ گزر گئے لیکن مجھے نیند نہیں آئی، جاگ رہا تھا، پوری طرح ہوش و حواس میں تھا۔ پھر رکمنی نے کہا، بس ٹھیک ہے، کام ہو گیا۔ کیا کام ہو گیا؟ معمر شخص کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی۔ او تاؤ جی، میرا مطلب ہے یہ گہری نیند سو گیا، بلکہ بے ہوش ہو گیا۔ ارے بھیا، تو بے ہوش ہو گیا کیا؟ بتا رے بھائی، ارے بولے گا نہ کیا؟ تاؤ جی، وہ بے ہوشی میں بولے گا کیا؟ اس بار نوجوان نے کہا۔ ہاں، سو تو ہے، تاؤ جی نے کہا۔ بھگوان نے اتنی عقل دی ہوتی تو وارے نیارے نہ ہو گئے ہوتے۔
कुछ कमा ना खाते? निस्वानी आवाज़ ने कहा। हाँ, तू तो जैसे कमंडल हाथ में लेकर भीख मांगती है सड़कों पर। इस तरह सबका पेट भरता है, मुअम्मर शख्स ने कहा। अरे अरे, आप लोग फिर लड़ने लगे? ये आवाज़ रकमनी की थी। तो खुद देख रकमनी, अनाथ आश्रम बना रखा है उन्होंने, एक के बाद एक को भरे ले आते हैं। गद्दा खून से खराब कर दिया, चादर भिगो दे खून में, नुकसान पे नुकसान, इसके सिवा और क्या करते हैं ये? अरे मैं पूछती हूँ, ये है कौन? देखते नहीं है, इंसान है। यूँ तो हमें भी पता है ताऊ जी, नौजवान ने कहा। अरे हमें क्या मालूम भैया, तुम सब लोग लंबे पड़े थे मंडोले में और ये गैया भी कर रही थी। सोते में इतनी जोर से खराटे ले रही थी जैसे कोई नाड़ पर गंडा सा मार गया हो। हमारी नींद उखड़ गई और हम बाहर निकल आए। अरे भैया, क्या देखा कि एक पापी खूनी चढ़ बैठा इस बेचारे छोरा पर। खंजर भी देख लिया हमने, बस चल पड़े हम और भगवान ने दिया कि वो इसे छोड़ भागा, नहीं तो मारा गया था बेचारा। और तुम ससुरे, गट्टी बैठ गई थी तुम्हारी, एक भी आगे बढ़कर ना गया। अरे वाह जवानों, ये है तुम्हारी जवानी। अरे जवानी देखनी थी तो हमारी देखते, ससुरे 20 डकैत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिए, 50 खूनी दबोच कर पुलिस को दे दिए। ए लाला जी, जरा मेरी तरफ देखो। उस औरत की तंजी आवाज़ उभरी जिससे गंगा जी की मुसलसल चल रही थी। गालिबन वो उसकी धर्म पत्नी थी। मर कर भी ना देखूं तेरी सूरत तो। सुबह देख लो तो दिन भर मुसीबत उठाओ, दिन को देखो तो भगरे ही उठा कर ले जाए। हैं, मेरी तरफ देखो तो शर्म तो आ जाएगी। कौन से डकैत पकड़े तुमने, जरा बताइयो। वो हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ था तो क्या हुआ था, जरा बताओ इन बच्चों को। अछूत जाति की है तू, पक्की अछूत जाति की। एक बात पकड़ कर बैठ गई, 1000 बार बता चुके हैं बच्चों को। जलाब लिया था वैद्य जी के कहने से। जंगल पानी को गए थे, हो गया हिंदू मुसलमानों का झगड़ा। लठियां चल रही थी, भागते नहीं तो क्या करते। काली कबूतरी, भगवान ने जैसी शक्ल दी वैसी ही जबान दी। लाला जी बिगड़ कर बोले। जल्दी पर कैसा तेल पड़ा अब, हैं? बात पूरी होने दे ताई जी। नौजवान बोला। फिर क्या हुआ ताऊ जी? ले, फिर जो हुआ तुम्हारे सामने नहीं हुआ क्या? ओह, अब क्या करेंगे? रकमनी बोली। क्या करेंगे? सोने दे बेचारे को, सुबह को ही देखेंगे। और छोरे छोरियां कहाँ सोएंगे? देवी जी बोली। तेरे सर पर। अरे एक गद्दा ही तो मिला है बेचारे को, मेरे लिए दरी बिछा दे उसके पास, सुबह को भगा देना इसे। कह दे रही हूँ, अच्छा ना होगा। जा, तू पड़ जा कोने में, सुबह के सुबह देखी जाएगी। हुंडा बजा दूं गंगा जी? ना, मेरे सर पर फोड़ दे। ले, खोपड़ी झुका रहा हूँ। लाला जी बोले। धर्मा ने हुंडा बजा दिया, फिर शायद एक एक करके सब लेट गए। मैं दम साधे खामोश लेटा हुआ था। रकमनी ने जख्म पर बैंडेज की थी, गालिबन उसे सुन भी कर दिया था क्योंकि कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही थी। लेकिन उसका लगाया हुआ इंजेक्शन मुझ पर बेअसर था। न नींद आई थी, न बेहोशी तारी हुई थी। मुकम्मल सन्नाटा छा गया और मैं उस शख्स के बारे में सोचने लगा जो खंजर से मुझ पर हमलावर हुआ था। कौन था वो? क्या चाहता था? कोई चोर, लुटेरा? लेकिन ये बात दिल को नहीं लगी। मैं तो गहरी नींद सो रहा था, मेरी जेबें टटोल कर भाग जाता। ये जानलेवा हमला क्यों किया उसने? न जाने कौन था, क्या चाहता था। मैं तो सूरत भी न देख सका था। फिर जहन उन लोगों पर चला गया और होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। मोहम्मद शख्स दिलचस्प इंसान है, तल्ख मिजाज, तल्ख जबान, लेकिन हमदर्द। बीवी से खूब चलती है, नाम शायद गंगा है, आगे पीछे भी कुछ होगा। खूब आदमी है, मगर एक नाम दिमाग में चुभने लगा। उसने जिस लड़की से दूध पिलाने के लिए कहा था उसका नाम सुरैया लिया था। ये तो मुसलमान नाम है। अगर ऐसा है तो एक मुसलमान लड़की इसके साथ क्यों है? दूसरी बात यह थी कि वो हिंदू होने के बावजूद बाबा शाहजहां के मज़ार पर फरोकश थे। तागे वाले ने मुझे बताया था कि बाबा साहब के अकीदतमंदों में हिंदू भी होते हैं। हो सकता है ऐसा हो, मगर वो मुसलमान लड़की न जाने कौन है। दिमाग की थकन ही से ही नींद आई थी और न जाने कब तक सोता रहा था। जागा तो बदन पर कंबल ढका हुआ था। मोहम्मद शख्स की आवाज़ सुनाई दी। जाग गया रकमनी? आई ताऊ? चौलदारी के बाहर से आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने कंबल समेट कर उठना चाहा तो मोहम्मद शख्स ने जल्दी से कहा, अरे ओ सोरमा, अरे लेटा रह भाई, बड़ा सोरमा है तू।
مان لیا ہم نے لیٹا رہ، کمبل نہ اتار، ہوا لگ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں ٹھیک ہوں گنگا جی، میں نے کہا۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے تم۔ ارے تجھے ہمارا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ ارے بھیا تو ہمیں کیسے جانتا ہے؟ محمد شخص نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ میرے دانتوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رام جی نے آپ کو گنگا جی کہہ کر پکارا تھا۔ لے رام جی کا نام بھی معلوم ہے۔ چل، اس نے ہمیں گنگا کہہ کر پکارا تھا، مگر رام جی کو تو کیسے جانتا ہے؟ آپ نے اسے رام جی کہہ کر پکارا تھا، میں نے ہنس کر کہا۔ اس وقت ایک خوبصورت لڑکی جس نے سفید ساڑی باندھی ہوئی تھی، دراز قامت اور شوخ مسکراتا ہوا چہرہ تھا، ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور بسکٹوں کا پیکٹ لے کر اندر آ گئی۔ گنگا جی نے آہستہ سے کہا، اری رکمنی بیٹا، یہ تو تمہارے پورے کٹم کو جانے ہے۔ کیسے؟ رکمنی میرے پاس بیٹھ کر بولی۔ سب کا نام لے کر بتا رہا ہے۔ اچھا، اس بیٹیا کا نام بتا۔ گنگا جی نے معصومیت سے رکمنی کی طرف اشارہ کر کے کہا اور مجھے پھر ہنسی آ گئی۔ رکمنی نے غور سے مجھے دیکھا، دیکھتی رہی، پھر خود بھی ہنس دی اور بولی، کیا قصہ ہے؟ کچھ نہیں رکمنی جی۔ گنگا جی اس بات پر حیران ہیں کہ میں سب کے نام کیسے جانتا ہوں، حالانکہ وہ بار بار آپ کو رکمنی کہہ کر پکار رہے ہیں اور اب مجھ سے آپ کا نام پوچھ رہے ہیں۔ تاؤ جی بہت سادہ لوگ ہیں، بہت معصوم۔ چلو تھوڑے سے اٹھو، یہ چائے اور دودھ ملا ہوا ہے، نہ خالص دودھ ہے نہ چائے۔ کچھ بسکٹ کھا لو، اس کے ساتھ پھر تمہاری دوا دوں گی، خالی پیٹ دوا نہیں دی جا سکتی۔ آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے میری وجہ سے، ویسے اب میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے پتا ہے، صرف 104 بخار ہے آپ کو۔ چلے اٹھیے، بھوک نہیں لگی کیا؟ اوہو، بخار آ گیا مجھے، تعجب ہے۔ میں نے اٹھ کر دودھ اور بسکٹ لے لیے۔ باقی لوگ چولداری میں نہیں نظر آ رہے تھے۔ کئی بسکٹ کھانے کے بعد میں نے دودھ نما چائے پی لی۔ ایک بار پھر ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور پھر رکمنی سے پوچھا، کیا وقت ہو گیا ہے رکمنی دیوی؟ 4:20 ہوئے ہیں۔ رکمنی نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی چھوٹی سی گھڑی میں دیکھ کر کہا۔ جی؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، آپ پورے 16 گھنٹے سوتے رہے ہیں، انجیکشن کے اثر سے نہیں، بخار کی تکلیف سے۔ اوہ اوکے، دوائیں لے آؤں آپ کے لیے؟ رکمنی گلاس اور بسکٹ سنبھال کر اٹھ گئی۔ گنگا جی نے کہا، میں بات کر لوں اس سے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ ضرور تاؤ جی، وہ باہر نکلتے ہوئے بولی اور گنگا جی میری طرف متوجہ ہو گئے۔ تو بڑا گیانی ہے بھائی، تجھے سب کے نام معلوم ہو گئے، ہم ٹہرے بدھو کے بدھو، تو نے سن ہی لیا ہماری بٹیا کے منہ سے، ہمیں تیرا نام نہیں معلوم۔ میرا نام مسعود ہے گنگا جی۔ مسلمان ہے؟ الحمدللہ۔ تیرا دشمن کون تھا؟ میں بالکل نہیں جانتا۔ دشمنی چل رہی ہے کسی سے؟ نہیں۔ پھر کوئی اچکا ہوگا، سسرا جان لینے پر تل گیا تھا، وہ تو ہم نے دیکھ کر شور مچا دیا، نہیں تو پاپی دوسرا وار کرتا۔ میں خلوص دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں گنگا جی۔ ارے نہ بیرا، بھگوان کو تیری جان بچانی تھی، ہمیں کارن بنا دیا اور پھر بہت بڑی سرکار دوارے آیا ہے تو۔ گھاؤ ضرور لگ گیا، مگر بابا جی کسی کو ایسے مرنے دیتے؟ اس پاپی کو ضرور سزا ملے گی جس نے تجھے بابا جی کے در پر گھائل کیا۔ زیارت کو آیا ہے؟ ہاں۔ اکیلا ہے؟ ہاں۔ کہاں رہتا ہے؟ میں نے جواب میں اپنے شہر کا نام بتایا۔ بڑی دور سے آیا ہے، مگر شاہجہاں کے دوارے تو نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، اور ہم تو پرکھوں سے بابا جی کے داس ہیں، سال کے سال آتے ہیں عرس میں اور سال بھر کے لیے شانتی لے کر جاتے ہیں۔ آپ ہندو ہو کر اتنی عقیدت رکھتے ہیں بابا جی سے؟ ارے بیٹا، سارے کھیل سنسار کے ہیں، کون کہاں سے آتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، یہ کوئی اور ہی جانتا ہے۔ روتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہندو کہہ لو، سکھ کہہ لو، عیسائی کہہ لو، مسلمان کہہ لو، یہ ساری باتیں بس کہنے کے لیے ہوتی ہیں۔ بہت بڑے ہیں آپ گنگا جی، صرف انسان ہیں آپ کا پورا نام کیا ہے؟ تو بتا گیانی، تو جانے، گنگا جی نے مسکرا کر کہا۔ میں نے جتنا سنا ہے اتنا ہی جانتا ہوں۔ ہیں؟ آ گیا نا کینڈے پر، ہمارا نام گنگا دھر ہے، پتا کا نام مرلی دھر تھا، ہماری دھرم پتنی کا نام پریموتی ہے، پریما دیوی کہتے ہیں سب اسے، ہری مرچ کے کھیت میں اگی تھی، کیا ہوئی ہری مرچ، ہمیں پرلے سرے کا گدھا سمجھتی ہے، مہا کنجوس ہے، دانے دانے پر جان دیتی ہے۔ دونوں بچے ماتھر اور رکمنی ہمارے سورگباچی بھائی کے بچے ہیں، پتی پتنی ریل گاڑی کے حادثے میں مارے گئے تھے،
تب سے بچوں کو ہم نے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا۔ رکمنی ڈاکٹر بن چکی ہے اور ہسپتال میں نوکر ہو گئی ہے۔ ماتھر انجینئرنگ کا امتحان پاس کر چکا ہے، نوکری ڈھونڈ رہا ہے۔ منت مانگنے آیا ہوں بابا جی شاہ جہاں کے مزار پر۔ رام جی پرانے نوکر ہیں، ہم سب عزت کرتے ہیں ان کی۔ دھر میں بھی کوئی 6 سال سے نوکری کرتا ہے۔ سب سمجھ میں آ گیا یا کچھ رہ گیا؟ کچھ رہ گیا گنگا جی؟ کیا؟ گنگا جی غرا کر بولے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہاں سچی مچی رہ گیا۔ گنگا جی مسکرا کر بولے، خورجے کے رہنے والے ہیں ہم لوگ۔ اور بھی کچھ رہ گیا گنگا جی؟ وہ کیا؟ سریا کون ہے؟ میں نے پوچھا اور گنگا دھر کی آنکھیں پھر پھٹ گئیں۔ وہ مجھے گھورنے لگے، پھر بولے، بڑا بکٹ لگے ہے بھائی تو، اب کہہ دے کہ سریا کا نام بھی لیا تھا ہم نے۔ لیا تھا؟ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ رکمنی دوبارہ اندر داخل ہوئی تھی، ٹھٹک کر رکی، ایک لمحے مجھے دیکھا پھر آگے آ گئی۔ کس بات پر ہنسا جا رہا ہے؟ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے دوبارہ میرے قریب بیٹھ کر کہا۔ یہ سریا کو بھی جانتا ہے، رات کو گھائل ہوا تھا، سب کے نام سن لیے تھے اس نے، اور پھر تو نے اسے بے ہوش کر دیا تھا، مگر پھر بھی یہ سنتا رہا، اب سریا کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ گنگا جی نے مخصوص انداز میں کہا، واقعی سریا کا نام کہاں سے سن لیا تم نے؟ رکمنی بولی، رات کو گنگا جی نے یہ نام لے کر دودھ منگوایا تھا۔ میں بدستور ہنستا ہوا بولا اور رکمنی بھی ہنس پڑی۔ ہاں تاؤ جی، آپ نے دودھ تو سریا ہی سے منگوایا تھا۔ لو یہ گولیاں کھا لو، یہ پانی پکڑو، نام بھی نہیں بتایا تم نے۔ مسعود، میں نے جواب دیا اور گولیاں اس کے ہاتھ سے لے لی۔ گولیاں معدے میں اتار کر میں نے پانی کا گلاس واپس کر دیا، پھر کہا، گنگا دھر جی اب مجھے اجازت دیں گے؟ کام پر جانا ہے؟ وہ بولے، نہیں لیکن جانا تو ہے۔ اچار نہیں ڈالیں گے ہم تمہارا، اچھے ہو جاؤ تو چلے جانا۔ کیسا برا سمے آ گیا ہے رکمنی، اگر ہم مسلمان ہوتے تو یہ ضرور یہاں رک جاتا۔ سوچ رہا ہوگا ہمارے ہاں کھائے پیے گا تو دھرم بھر شٹ ہو جائے گا۔ ارے بھائی سریا ہے ہمارے پاس، تیرے دھرم کی ہے، وہی 2 روٹی پکا دے گی تیرے لیے، مت کھانا ہمارے ہاتھ کا، سالن کسی مسلمان کی دکان سے منگوا لینا۔ یہاں کیا کمی ہے، اتنی جلدی تو نہ بھاگ۔ آپ مجھے اتنا گرا ہوا نہ سمجھے گنگا جی، آپ کی محبت اور احسان کا تو میں صلہ بھی نہیں دے سکتا، لیکن مجھے احساس ہے کہ آپ سب کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے تو ہمیں ہو رہی ہے تکلیف، تجھے تو نہیں ہو رہی۔ تاؤ جی، ان کے کان بہت لمبے ہیں، سب کچھ سن لیا ہے تو تائی جی کی باتیں بھی سن لی ہوں گی۔ لیکن مسٹر مسعود، آپ کے ابھی یہاں سے جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کا زخم گہرا ہے، چلیں گے پھریں گے تو خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ کمزور بھی ہو گئے ہیں، اسی لیے آپ کو بخار چڑھ گیا ہے۔ میں آپ کے ڈاکٹر ہوں اور ابھی آپ کو کہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ہیں؟ اب بول۔ گنگا دھر خوش ہو کر بولے، ٹھیک ہے آپ سوچ لیں آپ کو کیسی پریشانی ہوگی۔ اگر آپ کے خیال میں ہماری پریشانی صرف تائی جی ہیں تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری طرح انہیں انجوائے کریں، بہتر ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، رکمنی بیٹا۔ جی تاؤ جی، مزار شریف پر جائے گی کیا؟ آپ بتائیے۔ تو دن میں ہو گئی ہے، میں چلا جاؤں تھوڑی دیر کے لیے؟ ضرور چلے جائیں تاؤ جی۔ ٹھیک ہے، تو اسے سنبھالو، سب کے ساتھ ہی واپس آؤں گا۔ اوکے۔ کیا؟ گنگا دھر جی آنکھیں نکال کر بولے اور رکمنی ہنس پڑی، پھر بولی، ٹھیک ہے تاؤ جی آپ جائیے۔ گنگا دھر جی اٹھ کر باہر نکل گئے تھے۔ رکمنی میری طرف دیکھ کر بولی، ویسے آپ کو یہ ماحول برا نہ لگا ہوگا مسعود، بڑے دلچسپ ہے تاؤ جی، دن رات بولتے رہتے ہیں مگر من کے بڑے اچھے اور سچے ہیں، جو جی میں آیا زبان سے نکال باہر کیا، دل میں کچھ نہیں رہ جاتا، ایسے لوگ برے نہیں ہوتے۔ یقیناً، میں نے اعتراف کیا۔ اس کے بعد رکمنی نے بھی مجھ سے میرے دشمن کے بارے میں وہی سوالات کیے جو گنگا دھر جی نے کیے تھے، وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکی۔ کسی بات پر مجھے ہنسی آئی تو وہ پھر چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، ایک بات کہوں؟ جی ضرور کہیے۔ کم ہنسا کرو اور اکیلے میں ہنسا کرو۔ سمجھا نہیں؟ یوں تو آپ نے اپنا حلیہ بگاڑ رکھا ہے، نہ جانے کیا ناٹک ہے آپ کا، مگر ہنستے ہیں تو بڑے پیارے لگتے ہیں، ایسے کہ انسان دیکھتا رہ جائے، نظر لگ جائے گی کسی کی۔ ایک بات اور، ان الفاظ کو کچھ اور نہ سمجھنا، بڑے مان سے دے دی کہتے ہیں مجھے، ماتھر سے الگ نہیں ہے میری نگاہ میں، کیا سمجھے؟ جی، میں نے بہت دل نخواستہ کہا۔ رکمنی کی بات ادھوری رہ گئی۔ چوداری کے باہر آوازیں ابھری، پہلے داخل ہونے والی پریما دیوی تھی، مجھے دیکھا پھر بولی، کہاں گئے تمہارے تاؤ؟
آپ کو نہیں ملے تائی جی؟ چلے گئے کیا؟ ہاں، ماتھر، رام جی اور دھرما آ گئے۔ پریما دیوی نے ایک دونا آگے کرتے ہوئے کہا، لو پرساد لے لو۔ اس کا بخار کیسا ہے؟ کچھ کم ہے۔ آج بھی یہی رہے گا کیا؟ ہاں، تاؤ جی یہی کہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے دھرما، رام جی، اس کا گدا کونے میں کرا دو اور چلو کھانے پینے کا ڈول بتاؤ۔ ماتھر اور رکمنی نے حیرانی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ پھر رکمنی بولی، آپ تاؤ جی سے بات کر لیں تائی جی، آخر نیا مہمان کب تک ہمارے ساتھ رہے گا، اور پھر ہماری تو کوئی ناطے داری بھی نہیں ہے اس سے۔ ارے تو ہم پر کون سا بوجھ ہے، جو بھگوان دے گا کھا لے گا اپنے باغ کا۔ کیسا لوہے کی طرح تپتا رہا ہے بیچارہ دن بھر۔ ارے سریا، ارے اے سریا کہاں گئی؟ میری نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ اس کردار کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ سریا اندر آ گئی، دبلی پتلی جسامت کی دراز قامت لڑکی، عمر کوئی 20-21 سال، الجھے بال لیکن گھٹاؤں کی طرح امڑتے ہوئے، بڑی بڑی انتہائی حسین آنکھیں خوف میں ڈوبی ہوئی، ہونٹوں پر قدرتی گلاب کھلے ہوئے، ایسے جاذب نقوش کہ دل کی حرکت بند ہونے لگے، لیکن مجسم حسرت و یاس، سارے جہاں کا کرب خود میں سمیٹے ہوئے، چال میں بھٹکا بھٹکا پن، سادہ سی قمیض شلوار میں ملبوس۔ سریا بیٹا، مہمان کے نیچے چادر بدل دی، صبح کو اسے دھو ڈالیو۔ ہرے رام ہرے کرشن ہرے رام، ماتھر منہ ہی منہ میں گنگنانے لگا۔ سریا ایک طرف چلی گئی مگر میں غیر اختیاری طور پر اسے دیکھتا رہا۔ رکمنی نے کہا، دھرما ایک برتن میں پانی گرم کر کے لے آؤ، میں بینڈیج تبدیل کر دوں۔ جی رکمنی بیٹا۔ پریما دیوی چھولداری سے باہر نکل گئی تو ماتھر آلتی پالتی مار کر میرے سامنے آ بیٹھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے اور آنکھیں بند کر کے جے بھگوتی جے پربھو کی گردان کرنے لگا۔ ماتھر بھیا کیا کر رہے ہو؟ تائی جی آ جائیں گی۔ ارے آنے دو، پربھو پدھارے ہیں ہماری کٹیا میں، ایسے مہمان پرش دیکھے نہ سنے۔ ارے ایک نظر میں پریموتی دیوی کی کایا پلٹ دی انہوں نے۔ وہ جو چیونٹیوں کو ایک چٹکی آٹا نہ کھلاویں، کہہ رہی ہیں کہ بھگوان دے گا کھا لے گا اپنے بھاگ کا۔ جے بھگوتی جے شنکرا جے بھگوتی۔ ماتھر پر شرارت سوار تھی۔ سریا سوٹ کیس سے نئی چادر نکال لائی مجھے سہارا دینے کے لیے۔ دھرما اور رام جی آگے بڑھے لیکن میں خود ہی جلدی سے گدے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رکمنی زور سے چیخی، ارے ارے سورما جی، زیادہ بہادری نہ دکھائیں، زخم کھل جائے گا، چکر آ جائے گا، گر پڑیں گے۔ نہ زخم کھلے گا نہ چکر آئیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں رکمنی جی۔ بالکل ٹھیک کہا مہاراج نے، جے بھولے ناتھ، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے پربھو۔ ہماری تائی جی نے آپ جو کچھ آپ کے لیے کہہ دیا وہ ہم نے جیون بھر ان کے منہ سے نہ سنا، آج پہلی بار۔ جے بھگوتی۔ دھرما، ارے رام جی، کام ہو گیا اندر کا، اب باہر بھی آ جاؤ۔ باہر سے پریما دیوی کی آواز سنائی دی، جاؤ جاؤ اندر کے کام ہم کر لیں گے۔ رکمنی نے کہا۔ سریا نے چادر بچھا دی، پرانی چادر لے کر وہ باہر نکل گئی۔ میں نے دوبارہ اس پر نظر نہیں ڈالی، یہ گناہ تھا، لیکن نہ جانے کیا ہو رہا تھا، یہ چہرہ میری آنکھوں میں بیٹھ گیا تھا، ایک ایک نقش ازبر ہو گیا تھا۔ رکمنی نے ماترا کو میرا نام بتا دیا تھا، چنانچہ وہ مجھے مسعود مہاراج کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ بڑے ہسمکھ لوگ تھے، کافی حد تک معلوم ہو گیا تھا ان کے بارے میں۔ سریا کے بارے میں بعد میں یہی سوچا میں نے کہ وہ ان کے ہاں نوکری کرتی ہوگی، اس خیال سے دل میں عزت بھی ہو گئی ان لوگوں کے لیے۔ اول تو وہ بابا شاہجہاں کے اتنے عقیدت مند تھے کہ ہر سال عرس میں آتے تھے۔ دوم، انہوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ میں مسلمان ہوں مجھ سے احتراز نہیں کیا، اور پھر کشادہ دلی کی یہ انتہا کہ ایک مسلمان لڑکی کو نوکر رکھا ہوا تھا۔ گنگا دھر مہاراج آ گئے، بگڑ کر بولے، تم لوگوں نے انتظار بھی نہیں کیا میرا؟ جتنا انتظار کرنے کو کہا تھا اتنا کر لیا، کیا تمہارے لیے بیٹھے رہتے وہاں؟ پریما دیوی بولی، پھیرے کرنے کے لیے تو 5 سال بیٹھی رہی تھی، یہاں گھنٹہ بھر انتظار نہ کیا؟ ارے وہی تو ایک غلطی ہو گئی تھی جو آج تک بھگت رہی ہوں۔ تو بھگت رہی ہے کہ میں؟ تم کیا بھگت رہے ہو؟ ایک میرے ہی ماتا پتا بھولے تھے کہ آنکھیں بند کر لی، بعد میں سب نے کہا کہ بھاگ پھوڑ دیے بیٹی کے۔ کسی ایک کہنے والے کا نام تو بتا ذرا۔ تاؤ جی، تائی جی، مہمان کا تو خیال کریں، کیا سوچے گا وہ اپنے دل میں؟ رکمنی بولی، ارے سریا چندو، مسعود جی تیرے دھرم کے ہیں بیٹا، تو ان کے لیے کچھ پکا لے، ان کی مہمانداری تیرے سپرد۔ رکمنی تو بتا کیا کھلائے گی اپنے مریض کو؟
प्रेमा देवी चौंक कर बोली। गंगाधर जी चौंक कर बोले, ताई जी दलिया मिल जाए या खिचड़ी, हल्की गज़ा हो तो अच्छा है। दलिया तो है, लो उनके लिए बर्तन बाजार से मंगवा लो, नहीं तो देर हो जाएगी। प्रेमा देवी ने पल्लू से पैसे निकालकर धर्मा को दिए। जे भगोती, माथर गर्दन पटकता हुआ बोला। गंगाधर जी भाड़ सा मुंह खोले खड़े थे, फिर वो आहिस्ता से बोले, रकमनी ये तेरी ताई ही है ना? रात हुई, सब ने खाना खा लिया, सब मुझसे बातें कर चुके थे, लेकिन मैंने सुरैया को बिल्कुल खामोश पाया था। उसने किसी से एक बात भी नहीं की थी। हालांकि उन लोगों के अंदाज में इसके लिए मोहब्बत और अपनायत थी, लेकिन वो उदास, मलूल और खामोश थी। दूसरा और तीसरा दिन भी गुजर गया। ये सब बहुत अच्छे थे, बड़े सादा लोग और मोहब्बत करने वाले। मेरे साथ बेहतरीन सलूक किया उन्होंने, लेकिन सुरैया बहुत पुरअसरार थी, खामोश और बेसुकून। न जाने क्यों मैंने उसे रातों को मुस्तरिब देखा था, मगर वो बोलती भी तो नहीं थी। कई बार मैंने बराह रास्त उसका नाम लेकर उससे अपने काम कराए थे। वो बड़ी खुशदिली से मेरे काम कर देती थी। अब तक मैंने उसकी आवाज़ एक बार भी नहीं सुनी थी। रकमनी ने बैंडेज खोलकर मेरा ज़ख्म देखा और खुश होकर फखरी अंदाज में बोली, देखें ताऊ जी, हमारी डॉक्टरी, 3 दिन में ज़ख्म भर दिया हमने, कोई करके तो दिखा दे। ये तो हम मानते हैं रकमनी देवी। अब मैं बाहर जा सकता हूँ रकमनी बहन? मैंने पूछा। कहाँ बाहर? मज़ार पर। धर्मा या राम जी आपके साथ जाएंगे। मैं चला जाऊँगा, मुझसे ज़्यादा कौन ख्याल रखेगा? गंगाधर जी बोले, ये इजाज़त इसलिए दे दी गई कि आपका दिल घबरा गया होगा, वरना अभी 2-4 दिन और इजाज़त न मिलती। रकमनी बोली, बेहद शुक्रिया। मैंने कहा, ये सच था, इन लोगों की मोहब्बत की वजह से मैंने इनके अहकामात मान लिए थे, वरना मैं तो न जाने कैसे कैसे घाव खा चुका था। ये मामूली ज़ख्मी मेरे लिए क्या हैसियत रखता था, लेकिन ये सब कुछ ऐसा था कि मुझसे रूगर्दानी नहीं की जा रही थी। मैं गंगाधर जी के साथ बाहर निकल आया और मज़ार शरीफ की तरफ चल पड़ा। बड़ी चहल पहल थी, मेला सा लगा हुआ था, नए नए ज़ायरीन आ गए थे। मज़ार शरीफ के पास भी खूब रौनक थी। रकमनी ने एहतियात की हिदायत की थी, लेकिन हकीकतन मुझे ना तो कमज़ोरी महसूस हो रही थी और ना ही ज़ख्म में तकलीफ़ थी। इत्मीनान से मज़ार के अहाते में पहुँच गया। आप अंदर जाते हैं गंगाधर जी? क्यों नहीं, शाहजहाँ बाबा के चरण छूने जाते हैं। मैं फातिहा पढ़ना चाहता हूँ। तो चलो तुम फातिहा पढ़ लेना, हम चरण छू लेंगे। हमने जूते उतारे और अकीदत से मज़ार शरीफ के अहाते में पहुँच गए। बहुत से लोग मौजूद थे। फूल और चादरें चढ़ाई जा रही थीं। मर्द, औरत, बच्चे सभी मौजूद थे। मैं एक गोशे में जा खड़ा हुआ और आंखें बंद करके फातिहा ख़वानी करने लगा। कुछ देर फरागत हुई तो मैंने गंगाधर की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई। पहली ही नज़र ने चौंका दिया। कुछ फासले पर सुरैया नजर आई थी, तन्हा, सोगवार, दोनों हाथ बुलंद किए दुआ मांग रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, सफ़ेद धारें उमड़ी आ रही थीं, रुखसार जलथल हो रहे थे। ऐसा कर्ब सिमटा हुआ था उसके चेहरे पर कि देखने वाले का कलेजा निकल जाए। मैं पथरा गया, दिल जैसे बंद बंद हो गया था, बदन में राशा सा आ गया था। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, यहीं से उसे देखता रहा। अजीब सी कैफियत हो गई थी, दिल फड़फड़ा रहा था। ख्वाहिश हो रही थी कि आगे बढ़ूं और उसका सारा कर्ब खुद में समो लूं, उसे हर दुख से आज़ाद कर दूं, लेकिन एक कदम आगे न बढ़ा सका। तभी गंगाधर मेरे पास आ गए। दुआ पढ़ ली पुत? मैंने चौंक कर कहा। दुआ पढ़ ली? हाँ, मैंने खोए हुए अंदाज में कहा। रुकोगे यहाँ या चलोगे? गंगा जी, वो मैंने इशारा किया और गंगाधर मेरे इशारे पर उस तरफ देखने लगे। सुरैया आंसू खुश्क कर रही थी, फिर वो पलटकर तेजी से चल पड़ी। सुरैया की कह रहे हो? हाँ, दुआ पढ़ने आई होगी, आती रहती है, कोई मनादी थोड़ी है उसे। आइए चलिए, मैंने थके थके लहजे में कहा। सुरैया कौन है गंगा जी? आपने मुझे सबके बारे में बता दिया, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो आपके यहाँ नौकरी करती है? अरे राम राम, ना बेर, वो तो हमारे लिए रकमनी जैसी है। कौन है वो? सच्ची बात यह है बेरा कि उसके बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। क्या मतलब? रकमनी के अस्पताल में दाखिल थी, किसी पापी ने उसकी ज़बान काट दी थी, उंगलियों के पोर भी काट दिए थे। रकमनी के डॉक्टरों ने बताया कि वो लावारिस है, कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है। उंगलियों के पोरों का तो इलाज हो गया, मगर ज़बान ठीक न हो सकी। गूंगी है वो? तो और क्या, तुमने उसे बोलते सुना है कभी? फिर क्या हुआ? ठीक हो गई तो रकमनी उसे साथ ले आई, अपने घर रख लिया हमने उसे। संसार में उसका कोई नहीं है और अब तो वो
گھر کسی ہو گئی ہے، ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اسے، مگر کیا؟ بے چین ہے، بے سکون ہے، نہ ہنستی ہے نہ مسکراتی ہے، حالانکہ سارے چھوڑے اسے ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر وہ ہنسنے کی بجائے رو پڑتی ہے۔ کوئی گہرا گھاؤ ہے من میں، آخر کسی نہ کسی نے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوگا۔ راتوں کو جاگتی رہتی ہے، کبھی کہیں بیٹھے بیٹھے تاریکیوں کو گھورتی رہتی ہے، کبھی رات رات بھر نماز پڑھتی رہتی ہے، گھنٹوں سجدوں میں پڑی رہتی ہے۔ گنگادھر جی بتا رہے تھے اور میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں۔ آج انکشاف ہوا تھا کہ وہ گونگی ہے۔ کون ہے وہ؟ کیا کہانی ہے اس کی؟ کیا مجھے علم نہیں ہو سکتا؟ اچانک خیال آیا اور میں نے کہا، ان کا نام کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ اس کے پاس ایک رومال تھا جس کے کونے پر تارکشی سے اس کا نام کڑھا ہوا تھا۔ اس نے اس پر انگلی رکھ کر اپنے سینے پر اشارہ کر کے بتایا تھا کہ یہ اس کا نام ہے۔ گنگا جی نے کہا اور پھر چونک کر بولے، ارے یہ دھرما اور رام جی کیسے بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ میں نے بھی ان کے اشارے پر دیکھا، دونوں بری طرح گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ضرور کچھ ہو گیا۔ گنگادھر ان کی طرف لپکے، میں بھی تیز قدموں سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ دھرما اور رام جی تو گنگادھر جی کو نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن ہم ان کے قریب پہنچ گئے۔ گنگا جی قریب پہنچ کر دھاڑے، ارے او بیل کے دے والو، کہاں اونٹ کی طرح ناڑ اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہو؟ دونوں اچھل پڑے، ایک ساتھ پلٹے اور پھر ایک ساتھ بولے، گنگا جی وہ سادھو مہاراج جٹا دھاری دی۔ دھرما بولا، کالا جٹا دھاری۔ دھرما بولا، کالا کمنڈل ہاتھ میں لیے۔ رام جی نے کہا، گلے میں مالائیں، اور دھرما آگے بولنا چاہتا تھا کہ گنگا جی غصے سے لال پیلے ہونے لگے۔ انہوں نے غرا کر کہا، سسرو جوتی اتاروں گا اور 20 ماروں گا سر پہ۔ ارے بجن گا رہے ہو کیا تم دونوں؟ ایک آدمی بات کیوں نہیں بتاتا؟ میں بتاتا ہوں گنگا جی، رام جی بولا۔ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم ایک سادھو مہاراج منڈوے میں گھس آئے۔ سب ہرے ہرے کرتے رہ گئے، مگر انہوں نے دیوی جی سے کہا کہ وہ انہیں کچھ بتانے آئے ہیں۔ ماتر جی نے غصے سے کہا کہ وہ منہ اٹھائے اندر کیوں گھس آئے، تو سادھو مہاراج نے گھور کر انہیں دیکھا اور اپنا کمنڈل آگے بڑھا کر بولے، اسے دیکھ بالکا۔ اور مہاراج اچانک ماتر جی چیخ کر پیچھے ہٹ گئے۔ پتہ نہیں ماتر کو اس میں کیا نظر آیا، جبکہ کمنڈل میں کچھ نہیں تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ کمنڈل میں کچھ نہیں ہے؟ گنگادھر نے پوچھا۔ بعد میں انہوں نے کمنڈل پھر لٹکا دیا اور وہ الٹا ہو گیا۔ وہ چیز ہوتی تو اسے گرتی نہ۔ ارے تو آگے بولو رام جی، بک بک لگائے ہو۔ سنت مہاراج نے دیوی جی سے کہا کہ کل صبح یہاں سے گھوڑی آگے بڑھا دیں، نہیں تو نقصان کی ذمہ دار خود ہوں گی۔ گھوڑی آگے بڑھا دیں؟ مطلب یہ تھا کہ سالم نگر سے چلے جائیں۔ کہاں چلے جائیں؟ یہ نہیں بتایا۔ دھت تیرے کی، ارے آگے تو بولو بھگوان کے داس۔ بس آگے کیا بولیں، دھمکیاں دیں اور چلے گئے۔ تو پھر تم یہاں کیوں آ گئے؟ پریما دیوی بہت پریشان ہیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ کو تلاش کر کے فوراً واپس بلائیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ آؤ مسعود چلیں، اور ہم واپس چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد چولداری پر پہنچ گئے۔ پریما دیوی کا منہ اترا ہوا تھا۔ نکل چلو جلدی، نہیں تو کچھ ہو جائے گا۔ تمہیں بتایا ان لوگوں نے؟ وہ بولی، ہاں بتا دیا، مگر بات کیا تھی؟ تو نے پوچھا نہیں بھگوان؟ خود ہوتے تو پوچھ کر دیکھ لیتے، پریما دیوی نے کہا۔ کیوں؟ کیا تیرے میکے سے آئے تھے؟ نہیں، سسرال سے آئے تھے، ورنہ ایسے نہ ہوتے۔ کیسے؟ آنکھیں چیپڑ بھری ہوئی، دانت کتے کے کیلوں جیسے پیلے، گنجی کھوپڑی، سوکھا بدن، چہرے سے بھتنے لگ رہے تھے پورے۔ پریما دیوی نے کہا، اور گنگا رام جی جھیم کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر بولے، زبان بہت لمبی ہو گئی ہے تیری، تھوڑی سی کاٹنی پڑے گی ہیں۔ وہ بھی کاٹ لینا، مگر بسترا سمیٹو۔ ارے چپ بیٹھ، تو باولی ہو گئی ہے کیا؟ سب بولے ہو گئے ہیں۔ رکمنی بیٹا تو بتا، کون تھا وہ؟ عجیب تھا تاؤ، صورت سے واقعی شیطان نظر آتا تھا۔ ارے نہ بیٹا نہ، ایسے نہیں کہتے، ہولیا تو سادھوؤں جیسا تھا۔ ارے ہاں ماتر بیٹا، تو نے اس کے کمنڈل میں کیا دیکھا تھا؟ ہاں تاؤ جی، اس کا منڈل مکڑیوں سے بھرا ہوا تھا، پیلی پیلی بجباتی ہوئی مکڑیاں۔ رام رام، ماتر نے کراہت سے ناک سکوڑتے ہوئے کہا، مگر میں چونک پڑا۔ مکڑیاں؟ ہاں مسعود بھیا، ابھی تک من الٹ رہا ہے۔ ماتر سینہ ملتا ہوا بولا،
بڑی عجیب بات ہے، مگر تم لوگوں سے بھولے سے بھی عقل کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ارے جب ہمیں بلایا تھا تو انہیں روک لیتے، کسی طرح بہلا پھسلا کر ہم بھی ملتے ان سے، پوچھتے کہ مہاراج یہاں سے جانے کو کیوں کہہ رہے ہیں، کوئی بھول ہوئی ہے ہم سے، کوئی کشٹ پڑنے والا ہے ہم پر، آخر تمہاری اس چیتاونی کا کارن کیا ہے؟ مگر تم لوگوں کو اتنی عقل ہو تب نہ، عقل تو سب تمہارے حصے میں آ گئی، ہم سے کہاں سے ہو گئی؟ ارے وہ تو خود ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، یوں آئے اور یوں چلے گئے، چلو یہاں سے ورنہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ پریما دیوی بولی، یوں آئے یوں چلے گئے اور ہم چلیں یہاں سے؟ عرس ختم ہونے سے پہلے کوئی نہیں جائے گا، سادھو سنتوں کی سیوا کرنی چاہیے، مگر تو نے سوچا ہوگا خرچہ ہوگا۔ گنگا جی نے منہ بگاڑ کر کہا، پھر خاموش ہو کر سریا کو دیکھنے لگے جو جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ دیکھو میں کہتی ہوں چلنا اچھا ہوگا، کہیں کچھ اور نہ ہو جائے۔ تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، دوبارہ ملیں گے وہ مہاراج تو ان سے پوچھ لیں گے۔ وہ باتیں کر رہے تھے مگر میرا ذہن کہیں اور تھا۔ مکڑیاں، پیلی پیلی مکڑیاں بھوریا چرن کا نشان تھیں، اور جو حلیہ بتایا گیا تھا وہ بھی اس کے علاوہ اور کسی کا نہیں، لیکن وہ ناپاک جادوگر یہاں، اور پھر اس کا اس جگہ آنا، یقیناً وہ میری یہاں موجودگی سے واقف ہوگا کہ اس نے میری وجہ سے ان لوگوں کو یہاں سے جانے کو کہا ہے۔ پریما دیوی اور گنگادھر جی حسب عادت لڑ رہے تھے۔ رکمنی نے کہا، حد ہے تاؤ جی، آپ لوگوں میں تو جنم جنم کا بیر ہے، بس کوئی بات مل جائے لڑنے کے لیے۔ ہاں سارا دوش میرا ہوتا ہے، اس ساوتری کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اری سریا تو چائے کا پانی چڑھا جا کر، اس عورت نے تو بھیجا پگھلا کر رکھ دیا ہے۔ ہم واپس چلیں گے بس، پریما دیوی نے کہا۔ اکیلی چلی جاؤ، ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، کہہ دیا ہم نے، گنگادھر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اکیلی ہی چلی جاؤں؟ سیدھی میکے جانا، میرے گھر میں وہ رہے گا جو میری مرضی پر چلتا ہو۔ بات آگے بڑھنے لگی تھی۔ ماتھر گنگادھر کو چولداری سے باہر لے گیا۔ رکمنی نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، پسند آیا ہمارے تاؤ اور تائی؟ ساری باتیں کر لیں گے مگر ایک دوسرے کے بنا پل بھر بھی نہیں جی سکیں گے۔ ارے آپ ہی ہنس دیں، رت بدل جائے گی۔ بات سوچنے کی ہے رکمنی جی، میں نے کہا۔ ہاں ہے تو، خود میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا۔ میرے خیال میں گنگادھر جی کو مان لینا چاہیے، کوئی بات بلا وجہ نہیں ہوتی، آخر اس سادھو کے آنے کا کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ یہی تو میں کہتی ہوں، مگر دیکھ لیا تم لوگوں نے کیا سلوک ہوتا ہے میرے ساتھ، پریما دیوی بسورتے ہوئے بولی۔ آپ چنتا نہ کریں، ہم تاؤ جی کو سمجھائیں گے۔ ارے جسے بھگوان نہ سمجھا سکا اسے کون سمجھائے گا، پریما دیوی نے بدستور بسورتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں سریا چائے لے کر آ گئی۔ میری نگاہیں بے اختیار اس کے چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ میرے سامنے ٹرے لے کر آ گئی تھی جس میں 3 پیالے رکھے ہوئے تھے۔ مجھ سے نگاہیں ملی تو وہ کپ کپا سی گئی، جس کا احساس پیالوں سے چائے چھلکنے سے ہوا تھا۔ میں نے اپنا پیالہ اٹھا لیا۔ سریا نے پریما دیوی اور رکمنی کو چائے دی اور کسی قدر لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں باہر جاؤں رکمنی جی؟ ہاں ضرور، میں بھی آ رہی ہوں، رکمنی نے کہا، اور میں پیالہ سنبھالے ہوئے باہر نکل آیا۔ کچھ فاصلے پر ماتھر، دھرما اور رام جی گنگادھر جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ گنگادھر پرجوش لہجے میں کہہ رہے تھے، چلے جاتے مگر ہم بھی ہٹ کے پکے ہیں، اب تو عرس کے ختم ہونے کے بعد ہی جائیں گے۔ عرس بھی ختم ہونے والا ہے گنگا جی، میں نے ہولے سے کہا۔ دیکھ رہے ہیں بھائی، تو آیا ہے اندر سے، کان بھرے ہوں گے تیرے۔ گنگا جی اگر ضدی نہ ہوتے تو آج نہ جانے کیا ہوتے، اب تو عرس ختم ہونے کے بعد ہی جائیں گے، کوئی بھیج کے تو دکھا لے ہمیں۔ ایسا لہجہ تھا گنگادھر کا کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہی۔ پریما دیوی نے بھی ساری کوششیں کر لیں مگر گنگادھر ٹس سے مس نہ ہوئے، سب ہار گئے۔ رات ہو گئی، کھانا وغیرہ کھایا۔ ماتھر اور رکمنی خوب شرارتیں کرتے رہے، وہ شرارتیں کرتے رہے، پریما دیوی کو گنگادھر سے لڑاتے رہے، میں بھی ہنس رہا تھا۔ کھانے وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد دیر تک باتیں ہوئیں۔ مکڑیوں والے سادھو کے بارے میں قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں، یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، مگر میرے ذہن میں کچھ اور ہی خیال تھا۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ وہ سادھو بھوریا چرن کے سوا کوئی نہیں تھا، کمبخت نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہو سکتا ہے مجھ پر حملہ بھی اسی کی کوئی سازش ہو، اب وہ میری موت کے سوا اور کیا چاہتا تھا۔ وہ لوگ اپنے طور پر باتیں کرتے رہے اور میں بھوریا چرن کے بارے میں سوچتا رہا۔ سب سونے کے لیے لیٹ گئے، میں الجھا ہوا تھا، کسی قدر بے چین تھا۔ کچھ دیر کے بعد اٹھا اور چولداری سے باہر نکل آیا۔
دھرما اور رام جی باہر گہری نیند سو رہے تھے۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ مزار شریف پر قوالیاں ہو رہی تھی۔ قوالیوں کی آواز ہوا کے دوش پر آ رہی تھی اور سونے کو جینا چاہا۔ فاصلہ کافی تھا، پھر میں کافی دور نکل آیا اور بے مقصد گھومتا رہا۔ بھوریا چرن اگر یہاں موجود ہے تو میرے سامنے نہیں آئے گا۔ نہ جانے ان لوگوں کو یہاں سے بھگانے کا کیا مقصد تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ میں ہوں، مگر بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کوئی 1 گھنٹہ بے مقصد گھومتا رہا، پھر واپس چل پڑا۔ چھولداری سے کچھ فاصلے پر تھا کہ کسی سائے کو متحرک دیکھا اور ایک دم ساکت ہو گیا۔ کون ہے؟ میں نے گھاس پر نگاہیں جما دیں، پھر اسے پہچان لیا۔ سریا تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ آخر کون ہے؟ کس کے ظلم کا شکار ہو گئی ہے؟ قدم خود بخود آگے بڑھ گئے اور اس سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ 2 زانوں بیٹھ گئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دیر تک اسی عالم میں رہی۔ پھر میں نے اس کی سسکیاں سنی، وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ میرا دل پگھلنے لگا، اس کا درد سینے میں محسوس ہو رہا تھا۔ دل بری طرح اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھائے سسکتی رہی۔ میں بے اختیار ہو کر اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اسے جب میری موجودگی کا احساس ہوا تو وہ ایک دم سہم کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز میں وحشت تھی۔ نہیں سریا، ڈرو نہیں، میں مسعود ہوں۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھ آیا۔ میں تمہارے لیے بے حد افسردہ ہوں سریا، کاش میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا۔ سریا، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں کیا دکھ ہے۔ سریا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے تمام دکھ دور کر دوں۔ میں نے تمہیں مزار پر بھی دیکھا تھا، تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم مجھے۔ نہ جانے کون ظالم تھے جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کاش مجھے ان کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ قریب سے میں اسے دیکھ سکتا تھا۔ اس کے رخساروں پر آنسوؤں کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ میں اس کے بالکل قریب آ گیا۔ مجھے بتاؤ سریا، کیا کروں میں تمہارے لیے؟ وہ روتی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ پھر اس کا سر آہستہ آہستہ جھکا۔ اس نے اپنی پیشانی میرے سینے پر ٹکا دی۔ دل پھٹنے لگا۔ ایک دم خواہش پیدا ہوئی کہ اسے سینے میں چھپا لوں۔ کچھ بھی نہیں تھا، میں اس کا پہلی بار براہ راست مخاطب ہوا تھا، مگر اس طرح میرے سینے پر سر ٹکانے میں بڑی اپنائیت تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا ہے، مگر میرے ہاتھ نہ اٹھ سکے۔ وہ اپنی آنکھیں میرے سینے سے رگڑتی رہی، پھر ایک دم چونکی، گردن اٹھا کر مجھے دیکھا۔ سریا، تم لکھنا پڑھنا جانتی ہو؟ اس نے آہستہ آہستہ اسبات میں گردن ہلائی۔ تم نے لکھ کر کسی کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے کر دیے۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، گنگا دھر نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری انگلیاں بھی کاٹ دی گئی تھیں۔ کیا اس کے لیے کہ تم کسی کو لکھ کر کچھ نہ بتا سکو؟ اس نے پھر ہاں میں گردن ہلائی۔ مگر اب تو تمہاری انگلیاں ٹھیک ہیں، اب تو تم بتا سکتی ہو۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر زور زور سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ کیوں؟ خود پر ظلم کرنے والوں سے ڈرتی ہو؟ اس نے گردن جھکا لی۔ انہیں جانتی ہو تم؟ میں نے پوچھا اور اس نے انکار کر دیا۔ اوہ، میں آہستہ سے بولا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر میں نے کہا، تمہیں ایک کام کرنا ہوگا سریا۔ کل میں تمہیں لکھنے کا سامان فراہم کروں گا۔ تم پر جو بیتی ہے وہ لکھ کر مجھے بتا دینا۔ سریا، مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ سریا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے دکھ دور کر دوں گا۔ وہ سیاہ چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا، اسے آنکھوں سے لگایا اور تیزی سے مڑ کر چھولداری میں چلی گئی۔ میرے ہاتھ کی پشت میں آگ لگ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں جلن جیسے میرے ہاتھ سے چپک گئی تھی۔ میں اپنا ہاتھ پکڑ کر مسلنے لگا۔ ایک انوکھی لذت پوشیدہ تھی اس جلن میں۔ میں دنیا سے بے خبر ہو گیا، پتھرا گیا تھا۔ دل کی دھڑکن بری طرح بے ترتیب ہو گئی تھی۔ ایک بالکل اجنبی احساس جاگا تھا سینے میں۔ اس سے پہلے کبھی یہ کیفیت نہیں ہوئی تھی۔ کون ہے؟ نہ جانے کون ہے؟ خاموش تھی، ساکن تھی، میری طرف متوجہ بھی نہیں تھی۔ یہ اچانک کیا ہو گیا کہ ان چند دنوں میں اس کے سینے میں کوئی جذبہ جاگا تھا؟ کون سا جذبہ تھا وہ؟ اس نے اپنا سر میرے سینے سے لگایا تھا۔ کیا مجھے اس کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں میری رہنمائی ہو سکتی ہے؟ خیال ہی نہیں آیا تھا اس کا۔ یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ خود پر حملہ کرانے والے کے بارے میں کلام الہی سے رہنمائی حاصل کروں۔ کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں؟ خود سے سوال کیا اور پھر آنکھوں میں اس کا چہرہ ابھر آیا۔ نہ جانے کتنی دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ دل مچل رہا تھا اس کے لیے، آرزو کر رہا تھا کہ وہ
دوبارہ باہر آ جائے، اسے زبان مل جائے، وہ مجھ سے باتیں کرے۔ ہاں، شاید اس بار کوئی اور ہی جذبہ جاگا تھا سینے میں۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی۔ ہاں، ایسا ہو گیا تھا۔ ایک انوکھی بے کلی دھاری ہو گئی تھی۔ ایک گوشہ منتخب کیا، وہاں بیٹھ گیا، درود شریف کا ورد کیا، آنکھیں بند کر لیں۔ دل سے آواز ابھری، مناسب نہیں ہے، نافرمانی کے راستے اپنا رہا ہے۔ کیا تجھے اجازت ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرے، اپنے لیے کچھ کرے؟ اگر کسی کے لیے تیرے دل میں آگ ابھرے تو وہ تیرے ماں باپ، بہن بھائی ہوں، کہ وہ اول ہیں۔ ان سے گریز کر کے اپنی خواہشوں کی طرف لپک رہا ہے، پھر بھٹک رہا ہے۔ پورے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھیں خوف سے کھل گئیں، دل اچھل رہا تھا، خود کو سنبھالے نہ سنبھال رہا تھا۔ اچانک کانوں میں ایک چیخ ابھری، آگ! دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ آواز اندر سے آئی تھی، پھر فوراً ہی نتنوں سے کپڑا جلنے کی بو ٹکرائی اور چولداری سے آوازیں بلند ہونے لگی۔ آگ لگ گئی! آگ! ارے اٹھو دھرما، رام جی، ماتھر، ارے اٹھو! آگ! آگ! آواز پریما دیوی کی تھی۔ اعصاب پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ ایک طرف دل میں ابھرنے والی آواز، دوسری طرف پریما دیوی کی چیخیں۔ عجیب اعصاب شکن ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اندر مدھم لیمپ ہمیشہ جلتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی روشنی تھی۔ دھرما اور رام جی بدحواس ہو کر اندر بھاگے۔ میں بھی خود کو کسی نہ کسی طرح سنبھال کر اندر داخل ہو گیا۔ عجیب منظر تھا۔ آگ کا ایک شعلہ بھی نہیں تھا، لیکن آگ لگی ہوئی تھی، بالکل ایسے جیسے جلی ہوئی ماچس کی تیلی سلگتی ہے۔ یہ آگ ہر طرف تھی، گدے جل رہے تھے، سوٹ کیس پگھل رہے تھے، بدبو پھیل رہی تھی، لیکن شعلہ نہ تھا۔ سب دہشت سے آنکھیں پھاڑے یہ آگ دیکھ رہے تھے، اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بجھاؤ! ارے بجھاؤ! ہائے سب جل گیا! ارے سب جل گیا! پریما دیوی چیخی۔ تو نے آواز بند نہ کی تو تیری منڈیاں پکڑ کر اسی سوٹ کیس پر رکھ دوں گا۔ آس پاس کے لوگوں کو جمع کرے گی کیا؟ ارے کر لو ظلم، جتنا من چاہے کر لو۔ ہائے سب جل گیا! ارے آگ تو بجھا دو، سب کھڑے منہ دیکھ رہے ہو۔ سب کو جیسے ہوش آ گیا۔ رام جی، ماتھر اور دھرما پانی لینے دوڑے، اور پھر ہر چیز پر پانی انڈیل دیا گیا۔ آگ بجھ گئی، مگر سچ مچ سب تباہ ہو گیا تھا۔ گدے جل گئے، سوٹ کیسوں میں رکھے کپڑے جل گئے۔ شکر تھا چولداری بچ گئی تھی۔ پریما دیوی رونے لگی۔ دیکھا نتیجہ ضد کا؟ دیکھ لیا؟ جاؤ جمے رہو یہاں، جل مرو سب کے سب، بھسم ہو جاؤ۔ میرا کیا ہے؟ ارے ایسی آگ دیکھی نہ سنی۔ دیکھو، یہ دیکھو، ہر چیز جل گئی۔ ارے اب بھی سوچو گے کیا؟ اب بھی سوچو گے؟ ارے رام جی، ارے دھرما، ارے چل بھیا، میکے میں پہنچا دے مجھے۔ ارے آگے ناتھ نہ پیچھے پگا، اکیلی میں جی لوں گی۔ ہائے سب جل گیا، میری ساڑیاں، بچوں کے کپڑے، اور ضد کرو۔ رام رام رام! بھیا عورت ہے کہ بھونپو، رکے بغیر بولے جا رہی ہے۔ کیا دشمنی ہے آخر ان سادھو مہاراج سے ہماری؟ ارے کوئی کارن تو بتائے، ایسے ہی چل پڑے؟ گنگا جی بولے، گیانی مہاراج، اے گیانی مہاراج، تم پوچھتے رہو دشمنی دوستی۔ چلو رے بچوں، چلو، سب کو مروا دیں گے۔ تو کترنی کو آرام دے گی کہ نہیں؟ تم بھی تو کچھ بولو رے، مگر یہ بولنے دے تب نہ۔ چلنا چاہیے تاؤ جی، ایسی آگ دیکھی نہ سنی۔ ٹھیک ہے رے مہان آتما، ٹھیک ہے، صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے، بس سورج نکلنے دو۔ گنگا دھر نے ہاتھ جوڑ کر سر سے اوپر کرتے ہوئے کہا۔ میں خاموشی سے سوریا کو دیکھ رہا تھا، خاموش کھڑی تھی۔ میرا دل اس کی طرف کھنچ رہا تھا، رو رہا تھا اس کے لیے، تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کیا ہو گیا ہے؟ سب کچھ چھنا جا رہا ہے۔ سرکشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سب کچھ فراموش کرنا تھا، سب کچھ بھول جانا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتری ہوئی تھی۔ گنگا دھر جی باہر نکل گئے، میں بھی ان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ گنگا دھر نہ جانے کیا بڑبڑا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے، تو ہمارے ساتھ چلے گا پت؟ میں نے پوچھا، تو کہاں جائے گا؟ تجھے کیا چنتا؟ ہاں میں یہاں رکوں گا۔ اچھے بھگائے جا رہے ہیں ہم۔ ارے کیا بگاڑ رہے تھے کسی کا؟ جانا تو تھا، آرام سے جاتے۔ چلو ٹھیک ہے، جو بابا کی مرضی۔ اندر اٹھا پٹک ہو رہی تھی۔ ویسے میں دیکھ چکا تھا، سارا سامان جل چکا تھا، بیچاروں کو یہ نقصان میری وجہ سے اٹھانا پڑا تھا۔ تم خورچے آؤ گے مسعود؟ تو ہمارے پاس ضرور آنا۔ گنگا دھر نے نہ جانے کیا کیا کہا۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہا تھا، بس سوچ رہا تھا کہ یہاں رکنے سے کیا فائدہ۔
جانا تو ہے، انتظار کیسا، ابھی چلا جائے؟ بیکار ہے رکنا، کچھ نہیں ہے، یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے، سب کچھ چھن گیا ہے مجھ سے، سب کچھ چھن گیا ہے، بیکار ہے سب، سب بیکار ہے۔ وہیں سے پلٹا اور آگے بڑھ گیا۔ گنگا دھر سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں اس طرح چل پڑوں گا۔ وہ یہی سمجھے ہوں گے کہ کہیں آس پاس جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا، مگر میں چلتا رہا، بہت دور نکل آیا، اتنا دور کہ کوئی تلاش نہ کر سکے۔